ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعن فرات القزاز قال سمعت أبا حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب حافظ سیف الرحمان صاحب، محترم جناب منظر مسعود خٹک صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان، محترم جناب شمروز خان صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع کوہاٹ، محترم جناب محمد اعجاز قمر صاحب، محترم جناب شمس العارف صاحب، محترم شرکائے تربیت گاہ، شرکائے مجلس، جنوبی اضلاع کے ان سخت ترین حالات میں جو آپ کے سامنے ہیں، بدامنی کے حالات، راستوں کی بندش، ویسے اور جو موسمی حالات ہیں، یہ سب کے علاوہ اصل تو وہاں کئی عرصے سے بدامنی ہیں، راستے بند ہیں، مشکلات ہیں، اس کے باوجود آپ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے۔ ہم آپ کو جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز منصورہ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کے اس سفر کو، اس محنت کو، جد و جہد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو موضوع آپ کے سامنے ہے اور جو مولانا حافظ سیف الرحمان صاحب نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، وہ موضوع کہ اسلامی ریاست یا خلافت یا اسلامی حکومت یہ ایک دینی فریضہ ہے اور اس کی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں کیا اہمیت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین کا معنی ہے طریقہ حیات اور نظام حیات۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو جب یہ نظام حیات ہے اور طریقہ حیات ہے تو زندگی سے متعلق ہر معاملے میں ہمارے اس دین میں رہنمائی موجود ہے۔ عبادات محضہ ہیں، ارکان الاسلام ہے، سب واقف ہے ان ارکان سے، اس میں بھی رہنمائی ہے۔
لیکن اس کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق، یہاں تک کہ انسان نیند کا ارادہ کرے، رات کو آرام کرنے کا ارادہ کرے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ انسان نیند سے بیدار ہو، اس کے لیے دعا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے، مسجد سے نکلنے کے لیے، تو جب مسجد سے نکلنے اور داخلے کی دعا ہے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا ہے، طعام اور کھانا کھانے سے پہلے رہنمائی ہے، تو کیا ریاستی نظام کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہوگی؟ اتنے بڑے معاملے کے بارے میں جو نظام حکومت سے متعلق ہے، جو اجتماعی نظام سے متعلق ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی رہنمائی تو ہے لیکن اس میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو سورۃ النور کی 55 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے، ان 5 آیات میں سے ایک آیت ہے جن آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت کا قیام واجب ہے۔ وجوب اسلامی ریاست اور اسلامی امارت اور خلافت کا 5 آیات قرآنیہ سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے، جن میں ایک آیت یہ ہے، اور 30 احادیث نبویہ ہیں، روایات ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کا قیام واجب ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومنوں کے ساتھ، اور وہ مومن جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، اور اس خلافت کے نتیجے میں اللہ ان کے دین کو مضبوط بنا دے گا اور غالب بنا دے گا، اور اس خلافت کے نتیجے میں ان کو امن نصیب ہوگا، اور خلافت کے اس ماحول اور فضا میں توحید کا ماحول ہوگا، اس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اس خلافت کے نعمت کی ناشکری کرتے ہیں تو یہ فاسق ہے۔ اور جو حدیث آپ نے سنی ہے، یہ جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الانبیاء میں یہ حدیث ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی فوت ہوتے تو اس کی جگہ دوسرے نبی بھیجے جاتے۔ میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو میرے خلفاء ہوں گے، اور یہ خلفاء تعداد میں زیادہ ہوں گے، تو پھر ان کی بیعت کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سیاسی نظام، حکومتی نظام، امارتی نظام، یہ تو انبیاء کرام چلاتے رہے۔ اب وہ اسلامی خلافت کیا ہے اور اس کے بڑی بڑی خصوصیات کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے؟ تو ایک طریقہ کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کا تعارف کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ کانسیپٹ کو ڈیفائن کرو۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنَ الْأَشْيَاءُ۔ جب آپ کو کسی چیز کی تعریف کرنی ہے، معلوم کرنا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ کو ڈیفائن کرو، اس کے متضاد چیز کی تشریح کرو۔ روشنی کے بارے میں جاننا ہے تو اندھیرے کی وضاحت کرو تو روشنی کا پتہ چل جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ تو اب وہ کون سے نظام ہائے حکومت ہیں جو باطل ہیں اور غلط ہے، اور جو مروج رہے ہیں اس دنیا میں، وہ اگر ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ جب ان کے بطلان اور ان کی غلطی ثابت ہو جائے گی کہ کہاں کہاں پر وہ درست نہیں ہے، وہ قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو دوسری وضاحت خود بخود ہو جائے گی۔
تو اس میں سے ایک قدیم ترین جو نظام حکومت دنیا میں رائج رہا ہے وہ ملوکیت ہے، وہ استبدادی بادشاہت ہے، اس کو مونارکی کہتے ہیں انگریزی میں، استبدادی بادشاہت، ملوکیت۔ تو ملوکیت کی ایک تعریف تو قرآن میں ہے کہ وہ ملوکیت جو خلاف اسلام ہے، ویسے تو بادشاہ یا ملک یا ملک لغوی معنوں میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اگر صحیح حکمران بھی ہوگا تو وہ بھی ایک نظام چلائے گا، اس کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہوگا۔ لیکن جو اصطلاحی مفہوم ہے ملوکیت اور بادشاہت کا جو غلط ہے، تو ایک تو قرآن کریم میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ فساد فی الارض پھیلاتے ہیں، فساد زمین میں پھیلانے والے حکمران یہ ہے وہ حاکم اور بادشاہ جن کے بادشاہت اور نظام حکومت کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو بگاڑتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اور فساد کی کئی قسمیں ہیں۔ تو فساد پھیلانے والی بادشاہت لوگوں کے اصلاح کے لیے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی حکمرانی اور بادشاہت ہے۔ اس کی تعریف جو ہے ابن خلدون نے بھی کی ہے، بادشاہت کی تعریف۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہت وہ نظام حکومت ہے جس میں لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے بادشاہ کی مرضی ماننے پر، بادشاہ کی خواہش کے مطابق چلنے پر جب لوگوں کو مجبور کیا جائے تو وہ بادشاہت ہے۔ مونارکی اس کو کہتے ہیں، اور مونارک جو ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو دوسروں کو اپنے خواہشات کے اوپر چلانے والا ہو، اور وہ جو رول ہے اور حکومت ہے اس کی، وہ ایک انڈیوائیڈڈ رول ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ فلاں کے پاس اختیار ہے وہ فلاں کے پاس ہے، وہ سارا اس نے مرتکز کیا ہوتا ہے اپنی ذات میں۔ انڈیوائیڈڈ رول ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اپنے ذات کے اندر مرتکز ہے۔ تو یہ ایک کنسپٹ ہے، اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع بھی نہیں ہے، اور اس کی تفصیلات موجود ہیں کتابوں میں۔ دوسرا جو نظام ہے ریاستی نظام وہ ہے پاپائیت کا اور تھیوکریسی کا۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ بادشاہت کے مقابلے میں اور ریئیکشن میں جو نظام آیا ایک لحاظ سے، یا اس کا جو الٹرنیٹ پھر لوگوں نے ڈھونڈا وہ پھر پاپائیت میں ڈھونڈا، یعنی مذہبی جو لوگ تھے ان کو پھر مقام دے دیا بادشاہت کا، اور وہ بھی انڈیوائیڈڈ رول کا۔ تو جب وہ جائز نہیں ہے کہ اپنی مرضی چلاتا ہے، تو جبہ اور دستار پہنے ہوئے شخص کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ کہے میں مذہبی ہوں تو میرے پاس اب اختیار ہے؟ قرآن کریم نے اس پر رد کیا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب نے اپنے علماء کو، مشائخ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ارباب بنایا تھا، رب بنایا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اس آیت کے بارے میں، وہ تو اہل کتاب میں سے تھے پہلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے تو ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے پہلے کتاب والے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان کو رب بنا دیا، تو رب کا اگر یہ مفہوم ہے کہ ہم ان کو سجدے کیا کرتے تھے تو ہم نے سجدہ تو نہیں کیا تھا، تو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ ایسا تو نہیں تھا ہمارے مذہب میں اور ہمارے اہل کتاب کے عقائد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عدی بن حاتم سے، کہ کیا وہ کتاب والے ان علماء اور مشائخ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں ٹھہراتے تھے؟ اس نے کہا ہاں بلا۔ کیا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ عدی بن حاتم نے کہا ہاں یہی تو تھا۔ تو فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت تھی۔ تو یہ دوسرا تصور ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر تیسرا جو تصور ہے خلاف یہ نظام حکومت کا،
وہ پھر ڈیموکریسی ہے اور جمہوریت ہے۔ یہ ڈیموکریسی اور یہ جمہوریت جو ہے یہ اس ملوکیت اور پاپائیت کے رد عمل میں، ریئیکشن میں ایک نظام سامنے آیا۔ وہ کہتے تھے یہ تو ان کی بادشاہی ہے، تو پھر انہوں نے عوامی حاکمیت کا ایک نظام دیا، وہ بھی غلط ہے۔ جب وہ غلط تھا تو یہ غلط، اقتدار سارا کا سارا پوپ سے لے کر پھر عوام کے ہاتھ میں دے دیا۔ نمائندگان عوام، یعنی گویا کہ عوام یا نمائندگان عوام جس چیز کو حلال کروانا چاہتے ہیں اور جائز کروانا چاہتے ہیں وہ حلال ہوگا۔ پارلیمنٹ کے پاس ایک اختیار ہوگا، وہ جو قانون بنائے تو قطع نظر اس سے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، دین کی احکامات کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو ظاہر ہے وہ بھی غلط طریقہ ہے، آپ نے اختیار عوام کو دے دیا۔ یہ جو مغربی ڈیموکریسی ہے اور مغربی جمہوریت ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ یہ اصول اگر ہم سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد خلافت کے اصول کی بھی ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ مغربی جمہوریت اور سیکولر ڈیموکریسی جو ہے اس کی ایک بنیادی اصل اور پرنسپلز میں سے ایک پرنسپل وہ ہے عوام کی حاکمیت۔ اسلام میں ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس میں ہے عوام کی حاکمیت۔ حلال اور حرام کا اختیار آپ نے عوام کو دے دیا۔ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے نمائندگان کے ذریعے، تو عوام کی حکومت تو نہیں ہے۔ تو ایک اس میں سے اصول ہے عوام کی حاکمیت۔ دوسرا ہے سیکولرزم، یعنی مذہب اور سیاست کی اور ریاستی نظام کی مکمل علیحدگی، سپریشن بٹوین چرچ اینڈ ریلیجن، دین اور چرچ کے درمیان اور ریاست کے درمیان فرق، حکومتی نظام کے درمیان فرق۔ تو سیکولرزم جو علیحدگی کا ایک نظام ہے۔ تیسرا اصول جو ہے سیکولر ڈیموکریسی کا وہ ہے لبرلزم اور بے قید اور بے لگام آزادی۔ اس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہوتے، بے لگام آزادی ہے اور بے قید آزادی، اباحیت پسندی۔ اور تیسرا جو چوتھا اصول ہے وہ ہے کیپٹلزم اور مادہ پرستی، مادے کو، کیپٹل کو، سرمایہ کو اصل سمجھنا۔ تو اس کے لیے استحصال ہوتا ہے، اس کے لیے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، وہ پھر حلال اور حرام کے قائل تو نہیں ہے۔ وہ پورا ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام جس میں مادہ پرستی ہے، انسان کو مادے کا غلام بنایا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر حلت اور حرمت کہاں سے آ گیا؟ وہ تو انسان جو کچھ اس کو ملے گا تو وہ کمائے گا اور جیسے خرچ کرے گا، اور یہ در حقیقت ایکسپلائٹیشن اور استحصال ہے۔ اس طریقے سے پانچویں خصوصیت جو سیکولر ڈیموکریسی کی ہے وہ ہے نیشنلزم، قوم پرستی۔ قوم پرستی یہ ہے کہ ایک قوم ہے جو رول کرتی ہے تو وہ اپنی برتری دوسری اقوام پر ثابت کرے گی اور اس کے لیے وہ فائٹ کرے گی، جس کو نام دیتے ہیں آج کل نیشنل انٹرسٹ کا۔ نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد۔ تو قومی مفاد جو ہے اس کے نام پر وہ دوسری اقوام کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ یہی نہیں کہتے کہ وہ حق پر ہے یا وہ باطل پر ہے، وہ اگر حق پر بھی ہے کہتے میری جو قوم ہے یا میرا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ دباؤ ان کو۔ تو اس کی تو اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اگلی خصوصیت جو ہے وہ پارٹی سسٹم ہے۔ پارٹی سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پارلیمان میں مستقل حزب اقتدار اور حزب اختلاف ہوگا، اور یہ رسہ کشی جو ہے وہ جاری ہوگی۔ اقتدار والے کوشش کریں گے کہ دبائیں اختلاف والوں کو، اور حزب اختلاف یا اپوزیشن جو ہے ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اقتدار والوں کو گرا دے، چاہے وہ ٹھیک بھی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی کوئی اصول تو نہیں ہے۔ مستقل رسہ کشی جاری رہتی ہے، اور یہ مستقل بنیادوں پر یہ دو
ڈیوائڈ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی. اسلام میں اس کی بجائے حزب احتساب ہے، احتساب کرو اپنی پارٹی کا بھی اور ان کا بھی. تو یہ اب آپ کے سامنے جب یہ موٹی موٹی چیزیں آ گئی ہے تو دوسری طرف خود بخود اسلام کے نظام خلافت کی وضاحت ہو گئی. تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں خلافت کے بارے میں کہ اس خلافت یا اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کے 4 بنیادی خصوصیات ہیں. فنڈامنٹل کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ 4 ہیں. ایک ہے اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت اعلیٰ عوام کے پاس نہیں، اللہ کے پاس. ایبسلوٹ ساورنٹی belongs to اللہ، عقیدہ بھی ہے اور ہمارے دستور میں بھی ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ برتر قانون اس ریاست میں اور سپریم لا وہ قرآن اور سنت ہوگا. اس نظام میں سپریمیسی آف کتاب اینڈ سنت، برتر قانون ہوگا کتاب اور سنت. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شورائیت ہوگی، اس میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگا، آمیریت نہیں ہوگی، پارٹی آمیریت بھی نہیں، پوپ کی آمیریت بھی نہیں، بادشاہ کی آمیریت بھی نہیں، بلکہ شورائیت ہے. وہ نظام بنے گا بھی شورا سے، مشورے سے، اور وہ چلے گا بھی مشورے سے. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی خلفاء کی خلافت قائم ہوئی تھی مشورے سے. اور چوتھی خصوصیت جو ہے وہ ایک آزاد عدلیہ ہے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، کہ وہ عدلیہ قرآن و سنت سے آزاد نہیں ہوگی، باقی ہر ایک سے آزاد ہوگی. یہ ہے خصوصیات اس نظام خلافت. اب یہ جو نظام خلافت ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ 5 آیات کی روشنی میں، ایک آیت ہے سورہ نور کی 55 نمبر آیت جو شروع میں تلاوت ہوئی ہے، دوسری آیت ہے سورۃ الحج کی 31 نمبر آیت، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. دوسری آیت وہ ہے. تیسری آیت ہے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت، جسے آیت اولو الامر کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اور چوتھی آیت سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وہاں سلطان بمعنی حکومت ہے. اور 5ویں آیت جو ہے وہ آیت حکم بالعدل ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. تو یہ 5 آیات ہیں جن آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی خلافت کا قیام واجب ہے، اور 30 آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب ہے. اب یہ واجب اس لیے ہے کہ قرآن اور سنت کے احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جن پر انفرادی سطح پر عمل ہو نہیں سکتا. جب تک ایک اتھارٹی قائم نہ ہو، ایک نظام قائم نہ ہو، تو وہ احکام جو ہے ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. مثلا احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے. جب تک ایک ریاست قائم نہ ہو تو تقریروں سے، فتووں سے، بیانات سے سودی نظام آپ کے بینکنگ سسٹم سے نہیں نکل سکتا، ورنہ ابھی تک نکل چکا ہوتا. جب تک وہ اتھارٹی قائم نہ ہو جس میں عملاً اقدامات کیے جائے. نظام قصاص ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ تقریروں سے آپ جتنی بھی یہ آیت پڑھے تو قصاص کا نظام رائج تو نہیں ہو سکتا جب تک ایک خلافت قائم نہ ہو. تو اس طرح ایک بہت بڑا مجموعہ ہے احکامات دین کا، قرآن و سنت کا، جن پر عمل درآمد کے لیے وہ خلافت چاہیے، وہ ریاست چاہیے. تو جو چیز واجب ہے اور وہ واجب کام ایک اور کام کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ کام بھی واجب ہو جاتا ہے. جس طرح نماز اصل میں واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ نماز جو ہے وہ طہارت کے بغیر اور وضو کے بغیر ہو نہیں سکتا.
تو وضو کو بھی لازم قرار دیا گیا، وہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اصل تو قرآن و سنت کے احکامات کی تنفیذ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، لیکن وہ اس ریاست کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو وہ واجب ہے، وہ لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے پھر خلافت کی کچھ تعریفیں اور کچھ ڈیفینیشنز کی ہیں ہمارے سامنے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مذہبی سیاسی جماعتیں جو ہیں بس یہ ان کا ایک ترانہ ہے، لگے رہتے ہیں کہ اسلامی حکومت، دیگر لوگ بھی حکومت چاہتے وہ بھی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ بھئی یہ ہر مسلمان چاہے جماعت اسلامی میں شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا، مان لیا، تو یہ تو اس کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ ایک ریاستی نظام لازماً اس کے قیام کی جد و جہد کرے گا، ان احکام کی تعمیل اور اس پر عمل درآمد کے لیے جن پر عمل ضروری ہے ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تو میں آپ کو 2 حوالے دیتا ہوں ہمارے اسلاف اور علماء میں سے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی مذہبی جماعت کا کوئی سلسلہ ہے۔ ایک ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تعریف کی خلافت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہی ریاست عامۃ فی التصدی لاقامت الدین، ہی الریاست العامۃ فی التصدی لاقامت الدین۔ خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو عملاً اقامت دین کی طرف متوجہ رہتی ہو۔ خلافت اس عمومی ریاست کا نام ہے جو عملاً اقامت دین کی طرف متوجہ رہتی ہو، دین کی اقامت کے لیے متوجہ ہے وہ ریاستی نظام اور ریاستی وسائل سارے کے سارے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے۔ ان کے سرکاری وسائل، تمام وسائل وہ دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات دین کے مقابلے کے لیے متوجہ ہیں، تو کیسے وہ اسلامی عمارت اور اسلامی حکومت ہے؟ اسی طرح شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی تعریف کی خلافت کی، ان ولایت امر الناس من اہم الواجبات بل لا قیام للدین الا بہا۔ بے شک لوگوں کے اجتماعی معاملات کا ایک نظام قائم کرنا یہ واجب نہیں ہے، من اہم الواجبات ہے، واجبات میں سے اہم واجب ہے، اہم فریضہ ہے۔ بل لا قیام للدین الا بہا، بلکہ دین کا قیام ہو نہیں سکتا اس خلافت کے بغیر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے بعض لوگ دیتے ہیں کچھ اور معاملات میں، وہ بھی درست معاملات ہیں۔ شرک کی تردید میں شیخ الاسلام کے حوالے لوگ دیتے ہیں، قبر پرستی کے رد میں غیر اللہ کو نہ پکارو غیبی مدد کے لیے، منت جو ہے اللہ کے نام پر، غیبی مدد کے لیے اللہ کو پکارو۔ شیخ الاسلام کے یہ اقوال موجود ہیں، تو قرآن و حدیث سے بعض لوگ اس کے حوالے دیتے ہیں اور بڑا فالو کرتے ہیں، لیکن جب شیخ الاسلام کی یہ بات آتی ہے ریاست کے بارے میں پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے تو یہ بھی بات کی نا کہ ان ولایت امر الناس من اہم الواجبات بل لا قیام للدین الا بہا۔ ہمارے جو درسی کتابیں ہیں جو مدارس میں ہم پڑھاتے ہیں، شرح العقائد ہیں، شرح المقاصد ہے علامہ سعد الدین تفتازانی، یہ جو ہماری کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ خلافت کی ایک ڈیفینیشن ہے جو ہم پڑھاتے ہیں طلباء کو، عقیدے سے متعلق باتیں ہیں۔ وَنَصْبُ الْإِمَامِ مِنْ أَهَمِّ الْوَاجِبَاتِ وَلِذَا قَدَّمُوهُ عَلَى دَفْنِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ۔ امام کا تعین یعنی امارت کا قیام یہ اہم واجبات میں سے ہے، اس لیے صحابہ کرام نے صاحب المعجزات کی تدفین پر امیر کے انتخاب کو مقدم کیا۔ تدفین نہیں ہوئی ہے لیکن سقیفہ بنو ساعدہ میں اجلاس جاری ہے، اپنے لیے امیر مقرر کر رہے ہیں، اتنا اہم کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، وہ کہتے پھر کیا ہوگا، کیسا نظام ہوگا، تو وہ 4 باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی موٹی موٹی، لیکن چلے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بعد، تعین و تقرر کے بعد اور انتخاب کے بعد جو خطبہ ہے
اس میں پوری پالیسی موجود ہے، وہ خطبہ ہمارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ فرمایا حمد و ثنا کے بعد فرمایا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اے لوگوں میں آپ کا ایک حاکم اور امیر بنایا گیا ہوں، لیکن میں آپ میں سے بہتر نہیں ہوں۔ عاجزی کا اظہار کیا، لیکن اس کے بعد فرمایا جب میں بنایا گیا ہوں تو اب میری پالیسی سنو، اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔ یہ ہے اسلامی خلافت، میری اطاعت کرو گے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا، اور اگر میں نے نافرمانی کی تو میری اطاعت آپ کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا إِنِ اسْتَقَمْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں قرآن و سنت کے راستے پر سیدھا چلتا رہا تو میری مدد کرو گے، تعاون کرو گے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو گیا، راستے سے ہٹ گیا، ڈیویٹ کر گیا، فقومونی، مجھے سیدھا کرو گے۔ قومونی کا معنی سیدھا کرو گے مجھے۔ اور صحابہ کرام جواب دیتے تھے کہ ہم آپ کو سیدھا کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں دوستو خلافت اور امارت اسلامی۔ اس لیے جماعت اسلامی جس پورے دین کی بات کرتی ہے، تصور دین کا پورا، اس ملک میں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اسلامی عمارت ابھی تک قائم کیوں نہیں ہو سکی، کیا وجوہات ہے؟ تو یہ جو بعض وجوہات آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہ زیادہ بنیادی وجہ مجھے وہ نظر نہیں آتی۔ اس کا تو حل نکل سکتا ہے، مثلا اسٹیبلشمنٹ، ان کی مداخلت ہے، ٹھیک ہے، کسی وقت وہ بڑھ جاتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن اسلامی نظام اور اسلامی خلافت قائم نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں، باقی بھی سوچے، پاکستان میں پاکستانی مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت یہ اسمی مسلمان ہیں، رسمی مسلمان ہیں اور نسلی مسلمان ہیں، یہ حقیقی تصور دین سے ناواقف ہے۔ اسمی، رسمی، نسلی مسلمان حقیقی تصور دین سے ناواقف۔ وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں حج کے لیے بھی جاتا ہوں، دین اور کس چیز کا نام ہے؟ یہ تصور دین جب درست ہو گیا کہ اس تصور میں، اس دین میں یہ خلافت بھی شامل ہے، اور یہ جب کچھ عرصے کے بعد ہمیں چوائس کا موقع دیا جاتا ہے، یہ پرچی پر ہم سٹیمپ لگاتے ہیں، یہ محض پرچی نہیں ہے، یہ تو ایک اس کی دینی حیثیت ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ خلافت کے قیام کے لیے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اگر غلط کرتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے، اگر صحیح کرتے ہیں تو اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تصور جب درست ہو گیا تو پھر لوگ الیکشن کے دن آپ سے، امیر ضلع سے اور جماعت سے ٹرانسپورٹ بھی نہیں مانگیں گے، پیسے بھی نہیں مانگیں گے، اپنی گاڑی پر پیدل آئیں گے اس بیلٹ باکس تک اور اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اگر یہ ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب آپ کو مرض کا پتہ چل گیا اور تشخیص ہو گئی بیماری کی تو پھر علاج آسان ہے۔ تشخیص یہ ہے کہ تصور دین غلط ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ جو جماعت کا پورا کام ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ اگر ہم ساری توانائیاں لگائیں، الیکشن کے موقع پر زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگائیں، وہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ پورا سال جو ہمارے پاس دعوت کے لیے، تربیت کے لیے، لٹریچر کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ ہم نہیں کرتے، تو باقی اقدامات سے وہ تبدیلی اتنی نہیں آ سکتی۔ وہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک ایفیکٹو انداز میں اپنی بات پہنچاؤ، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، یہ ٹولز اور وسائل کا استعمال کرو، اس سے تبدیلی آ جائے گی، یہ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں تو وسائل ہیں، لیکن اگر اس پر اعتماد کرو گے صرف، تو وہ تو پیسہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ استعمال کرے گا۔ آپ سے بڑھ کر لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، تو مثلا آپ نے ایک کیمرہ لگایا ہے، وہ 2-3 کیمرے لگا لیں گے۔ آپ ایک طریقہ کرتے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر دیں گے۔ اس کی میں نفی نہیں کر رہا، یہ جو وسائل ہے اس کا استعمال کرو گے، لیکن آپ کا فوکس در حقیقت ہوگا ذہن سازی پر، افکار میں تبدیلی پر،
نظریات میں اصلاح پر جو جماعت کا اصل کام ہے وہ اگر ہم کریں گے تو یہ جب ایک دفعہ کلک کر جائے کسی کے دماغ میں کوئی چیز آ جائے، تو آپ نے دیکھ لیا نا یہ پچھلے انتخابات میں غلط طور پر کسی کے دماغ میں کوئی بات آ گئی، جو بھی آیا تو لوگوں نے اپنے امیدواروں کے کنفیوزنگ سمبلز جو ہے اس کو بھی ڈھونڈ لیا، نشان نہیں تھا کسی پارٹی کا، ایک کئی نشانات تھے، اور ایسے نشانات تھے وہ کنفیوزنگ تھے، لیکن ہمارے اور آپ کے علاقوں میں وہ لٹریسی ریٹ بھی اتنا نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اسکول کالج پڑھا ہی نہیں ہے، عام زمیندار لوگ ہیں، اس کو بھی پتا ہے کہ سمبل کون سا ہے، اس نے پہچان لیا، وہ اپنی گاڑی پر آیا، وہ پیدل آیا، وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اس کے دماغ میں ایک بات آ گئی، غلط آئی ہے درست آئی ہے پتہ تو چلے گا، بلکہ چل گیا ہے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر آج انقلاب آتا تو یہ آپ کی اور ہمارے صوبے میں بھی اس صوبے سے ہوں، آپ بھی وہاں سے ہیں، آ چکا ہوتا نا، 3 مرتبہ تو ان کو موقع مل گیا، بلکہ ڈیرہ اسماعیل خان کا تو زیادہ علم ہے، وہ حکمران وہی کا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر یہ تصور دین کا کام کریں گے اور یہ ایک لوگ سمجھ جائے، ایک دفعہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تو مسلمان ہیں وہ، ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں سارے، لیکن اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے۔ اگر وہ سمجھ گئے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، میرے عقیدے کا معاملہ ہے، تو وہ خود آئیں گے، پیدل آئیں گے، بیلٹ باکس تک پہنچنا جہاد سمجھیں گے۔ یہ ہے ہمارا کام، جتنا ہم بڑھائیں گے اتنا ہم اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں گے اور رزلٹ بھی آپ کو ملے گا۔ اور یہ مثالیں آپ کو معلوم ہے، ہم آپس میں یہ مثالیں دیتے ہیں کہ بھئی ایک بزرگ آیا، اس نے ووٹ دیا، کسی نے پوچھا کس کو دیا، اس نے کہا میں نے فلاں جماعت کا امیدوار تھا، اس کو ووٹ دیا ہے۔ اس کو کسی نے کہا کہ آپ نے تو ووٹ ضائع کر دیا ہے، یہ تو جیت نہیں سکتا، جس کو تم نے ووٹ دیے جیت نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، ضائع کر دیا ووٹ۔ تو یہ مثالیں ہم نہیں دیتے، ہم نے دیکھا ہے ہر جگہ کہ اس شخص نے جواب دیا کہ بھائی میں کامیاب ہو گیا، میں تو آیا تھا اس بیلٹ باکس تک جانے کے لیے کہ خود پاس ہو جاؤں، خود کامیاب ہو جاؤں۔ میرے ضمیر کی آواز یہ تھی کہ یہ حقدار ہے تو میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، میں پاس ہو گیا۔ اس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ بھی پاس ہو جائے، لیکن وہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو میں تو پاس ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ اس شخص کے دماغ میں بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ عام پرچی نہیں ہے۔ دوسری وجہ، وہ خلافت کا نظام جو قائم نہیں ہوتا وہ ہے مادہ پرستی۔ جن لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ دین کا تصور یہ ہے کہ یہ پورا ریاستی نظام ہے، پتہ ہے جن کو پتہ ہے، ان کا ایمان کمزور ہے کہ وہ کہتے پتہ ہے کہ یہ ایلیجیبل ہے، یہ حقدار ہے، لیکن مجھے ٹرانسفارمر چاہیے، مجھے بجلی کا کنیکشن چاہیے، مجھے گیس کنیکشن چاہیے، مجھے تعمیراتی کام، ترقیاتی کام چاہیے، میرے بیٹے کی ملازمت، پوسٹنگ ٹرانسفر چاہیے۔ ہم بھی رہے ہیں اسمبلی میں، جو ہمارے یہی کام ہے لوگوں کے، تو کہتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں، ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح منہج والے ہیں، کرپشن نہیں کرتے، بات درست ہے، لیکن آپ کے پاس فنڈز نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا؟ آپ کہو گے اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج پھر دین میں ہے، تربیت میں ہے، دعوت میں ہے، فکر آخرت، دین کی محبت پیدا کرنا۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ مادہ پرستی یہ ایک بیماری ہے اور اس کی تشخیص ہو گئی، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو فکر آخرت پیدا کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ جب یہ لوگ ایک دفعہ سمجھ گئے کہ یہ آخرت کا معاملہ ہے تو یہ کروڑوں روپیہ کوئی نقد اس کو دے گا، وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا نہیں، مجھے ضرورت ہے، میں قربانی دے دوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں دوستو صورتحال۔ تو یہاں پر جو یہ تربیت گاہیں ہیں ساری، اس میں آپ یہ جو موضوعات دیکھتے ہیں، کہیں درس قرآن ہے، درس حدیث ہیں، دینی موضوعات ہیں، کہیں اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بات ہوئی ہے، سارا یہ پورا پیکج ہے تصور دین کا، جس میں عقیدے کی اصلاح بھی ہے، انفرادی اعمال کی اصلاح بھی ہے، اجتماعی نظام کے قیام کے لیے منظم جد و جہد بھی ہے،
اگر کوئی آپ کو یہ بات کہتا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست اور خلافت کا نظام تب قائم ہوگا جب لوگ خود بخود نیک بن جائیں گے، واعظ و نصیحت کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، نیک بناؤ، نیک بنو، جب نیک بن جائیں گے تو نظام آ جائے گا۔ with due respect، بہت بڑے احترام کے ساتھ، یہ تصور بھی ناقص تصور ہے، یہ ناقص تصور ہے۔ یہ سارا کا سارا کام متوازی پیرلل چلے گا، ایک ساتھ چلے گا، تزکیہ نفس کا بھی، دعوت کا بھی، تبلیغ کا بھی، لیکن حکمران کے اصلاح کا بھی اور اصلاح اقتدار کا بھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہے جو اچھا تبلیغ کر سکتا ہے؟ تبلیغ انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ اذهب الى فرعون انه طغى، عوام میں بھی کام کرو لیکن فرعون کو کہو باغی ہے۔ تو یہ خلافت کے حوالے سے میں نے کچھ مختصر باتیں آپ سے عرض کی۔ یہ پورے پیکج میں ایک توازن کے ساتھ پورے کام کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اگر ہم یہ باقی چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف خلافت پر، یہ میں آخری جملہ کہتا ہوں، تھوڑی توجہ مجھے چاہیے، اگر ہم یہ باقی ساری چیزیں اگنور کر دیں اور ساری کی ساری توانائیاں لگائیں اسلامی خلافت، وہ خلافت کا تصور جب ہوگا تو ساری چیزیں آ جائیں گی، لیکن ساری توانائیاں بھائی اسلامی ریاست، اسلامی انقلاب، اور وہ پہلے جو کام ہے جو ضروری ہے اس کے قیام کے لیے، اس کو ہم اگنور کریں، نظر انداز کریں، اس میں ہمارے اندر کمی ہو تو یہ تصور ہمارا بھی ناقص ہوگا۔ جس طرح ان لوگوں کا ناقص ہے جو کہتے پہلے جو ہے نیک بنو، صالح بنو، واعظ و نصیحت کرو، نماز کی پابندی کرو، دوسروں کو پابند بناؤ، خود بخود آ جائے گا، وہ جو اقتدار والا معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، ہم کہتے وہ ناقص ہے۔ یہ پورا پیکج ہے دین کا، تصور دین کا، جو ساتھ ساتھ لے کر ہم کوشش کریں گے تو ہمیں اپنی فریضہ بھی ادا ہوگا اور نتیجہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔